الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولی ولدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور مسیحی دنیا میں کرسمس کے تہوار کی تیاریاں زور و شور سے منائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے 8 لیکچر ریکارڈ کروا چکے ہیں اور یہ ہمارا آج کا 9واں لیکچر ہے، کرسمس کی حقیقت اور یہ شرک کیوں ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرسمس کی تاریخ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب کرائسٹ ہے، جسے ہم عربی اور اردو میں مسیح کہتے ہیں۔ عیسائیت لفظ بنا ہے ماس آف کرائسٹ، جس کو کرسمس بھی کہا جاتا ہے۔ کرائسٹ کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام، ماس کا مطلب ہے خوشی۔ اس کا مطلب ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوشی۔ مطلب یہ کہ 25 دسمبر کو لوگ چرچ میں جمع ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر سال کے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ لیکن مسیح دنیا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تعین تاریخ بتاتے ہیں، 25 دسمبر انگلش کیلنڈر کے مطابق اور 5 یا 6 جنوری جولین کیلنڈر کے مطابق۔ اس موجودہ انگلش کیلنڈر سے جولین کیلنڈر استعمال ہوتا تھا۔ انگلش کیلنڈر یعنی جورجین کیلنڈر کو 1282 میں پوپ جورج 13 نے شروعات کی۔ ان دو کیلنڈر میں 12 سے 13 دن کا فرق ہے۔ انگلش کیلنڈر جولین کیلنڈر سے 15 دن پیچھے ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر یا 5 یا 6 جنوری کو ہوئی، یہ بھی بات کنفرم نہیں ہے، اس لیے یہ ایک بیکار بحث ہے۔ عیسائی دنیا میں کرسمس منانے کا رواج 325 عیسوی میں شروع ہوا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے 325 سال کے بعد شاہ قسطنطین نے یہ شروعات کی۔ یعنی عیسائیت کی سب سے پہلی شروعات 325 سال کے بعد اس تہوار کو منانا شروع کیا گیا، اور یہ رومن بادشاہ قسطنطین نے شروعات کی۔ آپ خود دیکھیں کہ اگر یہ تہوار ہوتا مذہبی تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں منایا جاتا، ان کے حواری مناتے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ ان کو آسمان پر اٹھائے جانے کے 350 سال بعد یعنی کہ 4 صدی عیسوی میں یہ تہوار منایا جانے لگا۔ میری کرسمس کیا ہے؟ اصل لفظ کرائسمس ہے، لیکن بعد میں میری کا اضافہ ہو گیا۔ میری کا مطلب خوشحال، ہیپی نیو ایئر، جیسے کہنا ایسا ہے۔ میری کرسمس 25 دسمبر کی تاریخ کہاں سے آئی؟ اصل میں عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 25 مارچ کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی، تو ٹھیک 9 مہینے بعد یعنی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن ایک عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد 9 مہینے سے پہلے بھی یا 9 مہینے 9 دن تک بھی ڈلیوری ہو سکتی ہے۔ اس بات کی حقیقت صرف اللہ جانتے ہیں، واللہ عالم۔ کرسمس منانا شرک کیوں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ان 5 جلیل القدر رسولوں میں سے ہیں، بڑے رسولوں میں سے ہیں، جن میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام
عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک رسول تھے جن کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، اور قیامت سے پہلے انہیں دوبارہ زمین پر نازل کیا جائے گا۔ لیکن عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی، اس لیے وہ انگلش کیلنڈر میں اے ڈی آفٹر ڈیتھ لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج 25 دسمبر 2021 اے ڈی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی، یہ کہنا قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی بلکہ وہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ اب وہ کرسمس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، دوسرے الفاظ میں اللہ کے بیٹے کا پیدائش کا دن، اس وجہ سے میری کرسمس کہنا شرک میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اپنی ذات کے بارے میں کہا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان سے پوچھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بن باپ کے پیدا ہوئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، وہ تو مٹی سے پیدا کیے گئے اور اللہ نے ان میں اپنی روح پھونک دی، تو ان کو کیا کہیں گے؟ کیا ہم حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کہیں گے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اس طرح کس کس کو اللہ کا بیٹا بنائیں گے؟ یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ اللہ کی ذات میں شرک، ایسی باتوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن اور بائبل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 25 دسمبر منانا کیسا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 25 اور 26، پارہ نمبر 16، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَخُذِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ مَدًّا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اور کھجور کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت مریم علیہ السلام کو، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم سے کوئی آدمی تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی، تو میں آج کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ اب یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا یہ وقت تھا جب کھجوریں پک کر تیار ہو گئیں، جو کہ اگست اور ستمبر کا مہینہ ہوتا ہے، اور کبھی بھی دسمبر کے مہینے میں کھجوریں درخت پر نہیں لگی ہو سکتا ہے معجزاتی کھجوریں درخت پر لگی ہوں، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسمی پھل آیا کرتے تھے۔ اس آیت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کھجوریں درخت پر پہلے سے موجود تھی، اس لیے درخت کے تنے کو ہلانے کے لیے کہا گیا۔ درخت کا تنا اتنا موٹا ہوتا ہے کہ ہلایا نہیں جاتا۔ کھجوروں کا گرنا بذات خود ایک معجزہ ہے۔ چنانچہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام حسین کے شاگرد عثمان خمیس حافظ اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گرمیوں کے موسم میں ہوئی تھی، نہ کہ دسمبر میں۔ جو لوگ 25 دسمبر کو میلاد مسیح مناتے ہیں، ان کا یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے رب نے مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن فرمایا کہ تنے کو ہلا اور کھجوریں گر پڑیں گی۔ کیا دسمبر کے مہینے میں کھجوریں لگتی ہیں؟ ممکن ہی نہیں، پوری دنیا میں نہیں ہوتی، بلکہ کھجوریں 7ویں، 8ویں اور 9ویں مہینے میں ہوتی ہیں، 12ویں مہینے میں کہیں نہیں ہوتی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ نہیں جانتے کہ مسیح علیہ السلام کب پیدا ہوئے، بلکہ ہم ہیں جو یہ جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا کہ وہ اس دن پیدا ہوا جب کھجوروں کے ظہور کا وقت تھا۔ اس وقت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا دین بدل چکا ہے۔
انہوں نے تبدیلی اور تغیرات کی اور اپنی طرف سے عیدیں گھڑ لی، اور یقیناً یہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت نہیں ہے۔ جیسے عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اس طرح یہ وقت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا وقت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے مخالف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں آیا ہے۔ تو قرآن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا ناممکن ہے۔ بائبل میں بھی بالکل یہی اشارہ ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گرمیوں کے موسم میں ہوئی۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 2 فقرہ نمبر 8 میں لکھا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رات کے وقت کھیتوں میں چند چراہے اپنے ریوڑ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اب فلسطین میں خصوصاً بیت اللہ میں جس جگہ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہاں دسمبر جنوری میں اوورج ٹمپریچر 5 ڈگری سینٹی گریڈ سے 7 کے درمیان ہوتا ہے، اور اس قدر سردی میں چراغوں کا رات کھلے آسمان میں گزارنا بالکل ناممکن ہے۔ یہی بات عیسائیوں کے سامنے انہی کے ایک مشہور ٹی وی بیٹ رابرٹسن نے کہی تو ان کی عوام کا جو آگے سے غصے سے بھرپور ری ایکشن آیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ویڈیو براٹ کان عیسائی نے نومبر 2014 میں اپلوڈ کی تھی۔ رابرٹسن سے کسی نے سوال کیا، ہمارے کچھ دوست ہیں جو 25 دسمبر نہیں مناتے بلکہ اسے ایک پیگن فیسٹیول سمجھتے ہیں، یعنی بت پرستوں کا تہوار، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے جواب میں پیٹ رابرٹسن نے کہا یہ بات سچ ہے، اور مزید تفصیل سے بتایا کہ سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے اور یہ پیگن کے ہاں ان دنوں ایک تہوار ہوا کرتا تھا جسے سٹرونالیا کہا جاتا ہے۔ پھر جب اٹلی میں کیتھولک چرچ آیا تو رومیوں نے کہا رومن اور دیگر بت پرست لوگ اپنے تہوار نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو چرچ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تہواروں کو کرسچنائز کر دیں گے، یعنی عیسائیت کا روپ دے دیں گے، اور ہم لوگوں کو یہ کہہ دیں گے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر پیٹ رابرٹسن نے بتایا کہ کیسے 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت نہیں ہو سکتا، اور کہا اس رات چراوے کھیتوں میں رات گزار رہے تھے، مگر رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے، کیا وہ سردیوں کے بیچوں بیچ رات باہر گزار رہے تھے؟ اور کہا میں بھی وہاں شیپرز فیلڈ میں گیا ہوں اور میں نے وہاں کرسمس کی رات گزاری ہے، اگرچہ جگہ اچھی ہے مگر وہاں سردی بہت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ سب کچھ کہنے کے بعد پیٹ رابرٹسن نے صراحت کے ساتھ عیسائیوں کو ٹی وی پر کہا یہ سارا کاروبار مستی لوٹک والے پیگن کا ہے، یعنی بت پرستوں سے لیا گیا ہے۔ کرسمس ٹی پیگن ہے، ہر کرسمس کی ہر چیز پیگن ہے، ہم سب نے ان سب چیزوں کو عیسائیت کا روپ دے دیا ہے۔ کرسمس بت پرستوں کا ایک تہوار تھا جسے عیسائیت کا روپ دے دیا گیا ہے۔ آج بھی بہت سے عیسائی موجود ہیں جو کرسمس نہیں مناتے اور کرسمس کو پیگن فیسٹیول کہتے ہیں۔ انگلینڈ میں 1643 سے لے کے 1660 تک 17 سال کے لیے کرسمس منانا غیر قانونی تھا، جبکہ اسکاٹ لینڈ میں 400 سال تک کرسمس نہیں منائی گئی، جس میں 250 سال کرسمس منانا غیر قانونی تھا، اور یہ پابندی 1957 تک رہی، یعنی پاکستان بننے کے بعد 10 سال تک اسکاٹ لینڈ میں کرسمس نہیں تھا۔ کرسمس ایک بدعت ہے، یہ بت پرستوں کا تہوار ہے۔ اسی طرح ایف ایس عیسائیت کی مشہور کتاب، عیسائیوں کے بہت بڑے عالم ایف ایس خیر اللہ قاموس الکتاب کے صفحہ نمبر 174 اور 75 میں لکھتے ہیں کہ یہ تہوار 325 عیسوی میں شروع کیا گیا، اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اور یہ کوئی مسلم اسکالر نہیں ہے، یہ ایک مسیح دنیا کے بہت بڑے عالم ہیں جن کی ایک کتاب قاموس الکتاب ہے۔
بائبل کے روح سے بھی جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل دسمبر کے مہینے میں ابتدا ہوئی۔ ہم نے آپ کے سامنے مختلف دلائل رکھ دیے کرسمس کے حوالے سے، اور بہت سے مسیحی فرقے ایسے بھی موجود ہیں جو کرسمس نہیں مناتے۔ ایک فرقہ تو پاکستان میں بھی مسیانک کے نام سے موجود ہے جو کرسمس نہیں مناتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے، جس کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ ہمارا تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے دلائل و برہان کی نیت ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کرسمس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ہم نے سب چیزیں آپ کو بتائی ہیں، آپ اس پر خود تحقیق کر لیں۔ مسیح دنیا بھی اس پر متفق نہیں ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ میں اپنی بات کا اختتام اس بات پر کرتا ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔